حال ہے، پیروں کا یہی حال ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، التقوی ہا ہونا، التقوی یعنی تقوی کا مقام دل ہے۔ انسان کے دل میں جب خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر یہ بریکر ہے، اور بریک ہے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر کے بارے میں، کہ جب بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات آتی تھی، جب بھی اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات آتی تو کان وقافا، آپ رک جاتے تھے، یعنی بریک اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کی کتاب تھی حضرت عمر کے لیے۔ ایک مرتبہ فیصلہ فرمایا تمام صحابہ کی موجودگی میں، سب کو جمع کر کے، کہ عورتوں کی مہریں بڑی مہنگی ہو گئی ہے، عورتیں جو شادیاں کرتی ہیں بڑی لمبی لمبی مہریں لے رہی ہے۔ عرب لوگ آج بھی آپ جائیں کسی سے بھی پوچھے، وہاں اگر شادی کریں گے 1,00,000 درہم، 1,00,000 ریال، 2,00,000 ریال۔ اگر کسی عرب سے آپ پوچھیں گے کتنی بیویاں ہیں، کم زوجتو کا، کتنی بیویاں ہیں، کہے گا واحدہ۔ کیوں؟ کہتا ہے نا مسکین، میں مسکین ہوں۔ کیوں؟ ایک شادی 1,00,000 درہم میں، دوسری شادی آپ کریں گے 3,00,000 درہم، 3,00,000، 1,00,000، 1 درہم 80 کا، مانا 1,00,000 درہم مانا 80,00,000، اور 2,00,000 درہم مانا 1,60,00,000۔ ان کی مہریں آج بھی یہ ہے۔ حضرت عمر نے قانون پاس کیا صحابہ کی موجودگی میں کہ مہریں الا لا تغالوا صداق النساء، فرمایا عورتوں کی مہریں مہنگی نہ کرو۔ ایک بل بنایا، ایک بل پاس کیا قانون صحابہ کی موجودگی میں کہ اتنا مہر ہوگا عورتوں کا۔ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ جتنی آپ مہریں دے دے لڑکی کو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی مہریں حدیث پاک میں بخاری اور مسلم میں 12 اوقیہ اور نش ہے۔ اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا، 12 اوقیہ 480 ہو گیا، اور نش جو ہے وہ آدھا اوقیہ کا ہے، یعنی 500 درہم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے نکاح کیے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے۔ لیکن ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو امہات المومنین ہے، ان کا نکاح کے وقت آپ نے اس کا مہر 4,000 درہم رکھا تھا۔ بہرحال حضرت عمر نے قانون پاس کیا کہ عورتیں اتنی مہر لے گی، آگے نہیں لے گی۔ ایک مقرر ایک جو ہے نا مقرر کر دیا کہ بھائی اتنی مہر لے گی، اس سے آگے نہیں لے گی۔ جب باہر آئے فرمایا اب باہر چل رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں پرانی صحابیہ بوڑھی سامنے سے آئی لاٹھی ہاتھ میں، کہا یا عمری، پرانے بچپن کے نام سے پکارا، اے عمری، یعنی بچپن کا نام اس کا عمر ہی تھا، امیر المومنین نہیں کہا۔ صحابہ نے فرمایا اماں یہ امیر المومنین ہے اور خلیفہ ہے، دو میں عشرہ مبشرہ میں سے، فرمایا چھوڑ دو مجھے بات کرنے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا چھوڑو، یہ بوڑھی اماں ہے، اس کو بات کہنے دو، یہ پرانی اماں ہے، صحابیہ ہے۔ اس نے کہا اے عمر، آپ نے قرآن اور سنت کے خلاف کب سے فیصلے شروع کر دیے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اماں میں نے قرآن کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ فرمایا قرآن میں آیت ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ فرمایا قرآن میں تو یہ کہ اگر کوئی کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے، خزانہ بھی مہر میں دینا چاہے اور واپس اس لڑکی کو طلاق دے گا تو جتنا خزانہ دیا ہے واپس نہ لے لو۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ خزانہ بھی آپ مہر میں دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی کان وقافن، وہاں رک گئے، واپس پلٹے، صحابہ کو جمع فرمایا، بولا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جتنی بھی مہر میں لڑکی شادی کرنا چاہیے کر سکتی ہے، فرمایا کہ اس کی اجازت ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے اللہ کی کتاب، یہ تقوی کا مرکز ہے، یہ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت سے روکتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روکتے تھے۔ تو یہ بریک جو تقوی ہے یہ کہاں ملے گا؟ اسی آیت میں اللہ نے بتلایا۔ یہ تقوی ملے گا، قرآن نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو۔
نیک لوگوں کی معیت اختیار کرو، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو۔ جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو قرآن فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔